مفتی صاحب کہیے گا، جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ اب رمضان رخصت ہو رہا ہے، تو رمضان کے بعد ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے درمیان لیلۃ الجائزہ موجود جی۔ ہوگی، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گزارنا ہے، جیسا کہ ابھی صابری صاحب نے حدیث بھی پیش کی کہ لیلۃ الجائزہ کو جو بندہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ جی ہاں۔ دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ جو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان یعنی اللہ۔ لیلۃ الجائزہ ان راتوں میں سے ہے جس میں تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ بے شک۔ اس کے بعد یہ ہے کہ رمضان کریم کا چونکہ آنے کا مقصد ہی بندے کو رب سے جوڑنا تھا، جی ہاں۔ تقویٰ پرہیزگاری دینا تھا اور بندے کے دل کو صاف کرنا تھا، تو ہمیں بقیہ زندگی میں ہمیں رمضان کی خوشبو اپنے بدن میں محسوس کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی رمضان کی طرح گزارے تو موت عید کی طرح آتی ہے۔ اللہ۔ یعنی جس کی زندگی رمضان کی طرح گزرتی ہے، تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، لوگوں کی بھلائی کا خیال ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو پھر ملک الموت اسی طرح اس کے پاس آتا ہے جیسا کہ اس کی عید ہو چکی ہو۔ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب وفات کا وقت تھا تو اس وقت ان کی زوجہ رو رہی تھی کہ ظاہر سی بات ہے جدائی کا وقت ہے، تو آپ مسکرا رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، یہ تو جدائی کا وقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، جدائی کا نہیں، ملاقات کا وقت ہے، کہ میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو ہم اپنی زندگی کو اس انداز سے ڈھالیں کہ ہم اپنی خواہشات کے اوپر نبی کے فرمان کو اور اللہ کے حکم کو حاوی کر دیں، تو ہماری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی اور ہماری زندگی سے پھر رخصت ہونا بھی بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے ہم نے رمضان کریم کے ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس کیا، یعنی روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انتہا درجے کی پیاس کے باوجود بھی وہ پانی نہیں پیتا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی پی لوں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اسی انداز سے وہ اپنی آئندہ کی زندگی بھی گزارے کہ جب غلطی کرنے لگے تو اس کے اندر یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ زندگی بہت اچھی اور خوبصورت ہو جائے گی۔ یقیناً۔ کیا کہتے ہیں قبلہ، جیسی ماحول یکسر تبدیل ہو جاتا ہے، رات جیسے ہی گئی چاند نظر آئے گا، ابھی آپ جو بھی فیصلہ ہوگا، اول تو یہ بھی بتائیے عوام کو کہ جو بھی فیصلہ آج ہو اس کو تسلیم کریں، ایسا نہ ہو کہ لڑائی جھگڑا، یہ کیا ہو گیا، چاند نہیں تھا اور عید تھی اور یہ کر دیا اور وہ، ایک تو اس پر بھی تھوڑا سا روشنی، اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہی چاند نظر آئے گا تو یکسر ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ بالکل 90 ڈگریز پہ۔ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں پریکٹس کروائی ہے ان 29 یا 30 دنوں میں، وہ یہی ہے کہ ہم ایک خاص وقت میں حلال اور جائز کاموں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ جی ہاں۔ اور یہ بہت بڑی پریکٹس ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے کہ کھانا پینا یہ جائز ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سحر سے لے کر افطار تک اس کو منع کر دیا۔ اگر کوئی کھاتا ہے یا پیتا ہے تو وہ گناہ گار پھر ہوتا ہے جب روزہ رکھ لیا اس نے۔ تو اب یہ اسی پریکٹس کو اگر ہم رمضان المبارک کے بعد لے کر جائیں تو اب تقاضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا 11 مہینوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ جو فرض ہے اس کو آپ نے ادا کرنا ہے، یہ تو لازم ہے ہر صورت میں، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس سے بچنا ہے، یہ 2 کام ہیں۔ باقی آپ جتنا حصہ ڈالیں وہ آپ کی مرضی ہے، مستحبات کے حوالے سے، سنتوں کے حوالے سے اور نوافل کے حوالے سے، تطوع کے حوالے سے آپ جو کرنا چاہیں اس کا بڑا ثواب ہے۔ عام طور پہ ایک مثال دی جاتی ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا تو جتنا کوئی بھی شخص کرے گا اس کا بھلا اس کو خود ہے، اس کا بدلہ اس کو خود کو ملنا ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ جو فرض ہے نا اور حرام سے بچنا، یہ تو عمارت ہے نا۔ جی جی عمارت ہوگی تو اس کی بیوٹیفیکیشن ہوگی، بالکل صحیح، تزئین و آرائش ہوگی، تو تزئین و آرائش سنتوں سے، مستحبات سے، نوافل سے ہوتی ہے۔ بے شک۔ بنیاد جو ہے وہ فرض اور محرمات جو ہیں ان سے بچنا ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا ہے، اس کا اختتام آپ دیکھیے کہاں پر جا کر ہوتا ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ وہ یہ کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ ایک تو اس بات سے منع کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی اپنے فریق کا حق کھانے کے لیے رشوت دے کر
افسران سے اور ججز سے یا بڑے لوگوں سے جن کے پاس اختیار ہے ان سے تم اپنے حق میں فیصلہ کرواتے ہو اور ان کو تم رشوت دیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی منع ہے. یعنی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رمضان المبارک سے جو ہمیں تربیت ملتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی مسجد میں جا کے بیٹھ جانا ہے. جی ہاں. اس کی تربیت یہ ہے کہ بھی اپنی سوشل لائف میں تم نے عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے. تم نے نہ رشوت دینی ہے نہ رشوت لینی ہے, نہ تم نے ایک دوسرے کے حق کو کھانا ہے. اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اصل جو کرپشن ہے یا بے ضابطگی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے وہ مال اور دولت کے حوالے سے ہوتی ہے. تو قرآن پاک نے اس ترتیب سے اس بات کو بیان کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان والا ماحول تو بعد میں نہیں رہتا. جی ہاں, ظاہری بات ہے. وہ توجہ, وہ انہماک اور وہ استغراق جو انسان کا ہوتا ہے وہ تو بعد میں نہیں, لیکن جو پریکٹس ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ عملی زندگی میں ہم نے حرام سے بچنا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا وہ ہم نے ادا کرنا ہے. وہ رمضان چلا جائے تو کم از کم اس کے اثرات تو باقی رہیں نا. یعنی وہ رمضان کی کیفیات تو نہیں رہیں گی لیکن کیفیات کے اثرات تو باقی رہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی ہاں. اور دوسری بات جو آپ نے چاند کے حوالے سے آپ نے کہی, دیکھیے ریاست کو فالو کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. صبح بھی یہ ذکر ہم کر رہے تھے. جی. وہ اس لیے کہ تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ وہاں ان ملکوں میں چلے جائیے جہاں پہ نظم اجتماعی قائم نہیں رہا, وہاں پر جو طوائف الملوکی کا ماحول بنا اور انتشار پھیلا, قتل و غارت ہوئی, تو ہمیں یعنی اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم جیسی بھی ہے ایک ریاست تو ہماری ہے نا. شکوہ شکایت تو چلتی رہتی ہے, عدالتوں سے بھی چلتی ہے, سیاستدانوں سے, حکمرانوں سے, ہر اداروں سے بھی چلتی رہتی ہے, یہ اپنی جگہ پر. لیکن وہ گیم کو خراب تو نہیں کرنا چاہیے نا. وہ آپ نے دیکھا جیسے وہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو جو بچہ ہار رہا ہو تو وہ ساری گوٹیوں کو مکس کر دیتا ہے کہ میں نے کھیلنے نہیں دینا. تو یہ سلوک کہتا ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. تو یہ سلوک تو اچھا نہیں ہوتا نا. ریاست قائم رکھیں اور جو وہاں سے فیصلے آئیں ان کو آپ مانیں, اور ہاں اختلاف اپنی جگہ پر آپ ضرور کرتے رہیں ساتھ ساتھ. چاند کے حوالے سے قبلہ آپ بھی یہ جو ابھی چاند دیکھا جائے گا, رویت الہلال کمیٹی یقیناً افطار کے بعد بیٹھے گی, تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات اس پر بھی ضرور روشنی ڈالیے گا. دوسرا, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 بڑی عظیم راتوں میں شمار فرمایا آج کی رات کو, کہ وہ جو 3 بڑی عظیم راتیں اور آج کی رات عبادت کر لے, تو عبادت کس طرح بیلنس کے بندہ اپنے کام بھی کر لے, سو بھی جائے, تھوڑا سا کس طرح گزارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسے آج کی رات ہے کہ وہ ہمیں انعام ملنے کی رات ہے. جب انسان کو کوئی انعام ملتا ہے تو سب سے پہلے عقل اور شریعت یہی کہتی ہے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بے شک. یعنی اگر اللہ آج ہمیں انعامات سے نواز رہا ہے تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر میں کہوں گا کہ چونکہ ماہ رمضان اپنی آخری ساعتوں میں ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. بے شک. اس پورے ماہ رمضان میں ہماری جو مائیں, بہنیں, بیٹیاں یا بیگمات تھیں جو انہوں نے سحر و افطار پہ خدمات سر انجام دی, ہمیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. یعنی ابھی ہم لوگ سو رہے ہوتے تھے تو وہ پہلے سے ہی سحر کا بندوبست کر رہی ہوتی تھی. اور میں دیکھتا ہوں قبلہ یہ اب خواتین کی نیند تو پوری ہی نہیں ہو پاتی. صحیح فرمایا. بیچاری اسکول کالج بھی بچوں کو بھیجنا ہے, پھر انتظامات, پھر افطاری, سحری, بہت مشکل. اور پھر تلاوت, عبادت میں بھی وہ مردوں سے آگے نظر آتی ہیں. اس کے باوجود ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو وقت میں برکت ڈال دیتا ہے ان کی ہمت. بالکل. تو اس لیے ہمیں بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یعنی جہاں پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس سے پہلے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اب دیکھیے جو پورا ماہ رمضان المبارک ہم نے گزارا ہے, یہ نیکیاں ہمیں خود پسند نہ بنا دیں کہ ہم یہ کہیں کہ شاید اب میں باہر نکلوں کہ میرے علاوہ تو شاید کوئی دیندار اور ہے ہی کوئی نہیں, میں اپنے علاوہ باقی سب کو بے دین سمجھنے لگوں کہ شاید میں ہی سب سے بہتر ہوں. نہیں, بلکہ اس حوالے سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان 2 کام کرے تو اللہ اسے صابرین میں بھی شمار کرے گا اور شاکرین میں بھی شمار کرے گا, اور صبر کرنے والا بھی شکر کرنے والا. کہا پہلا, نیک کاموں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے. واہ 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 واہ. اگر مثال کے طور پہ میں صرف نماز پنجگانہ ادا کر رہا ہوں تو وہ دیکھو جو نماز شب بھی ادا کرتا ہے. اگر میں نماز شب صرف ادا کر رہا ہوں وہ بھی دیکھو جو اور نوافل بھی ادا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور پھر اس کی اقتداء کرے
تو اور جو دوسرے دنیاوی امور ہیں اس میں اپنے چھوٹے والے کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صابر اور شاکر میں شمار کرائے گا. بے تو اس لیے آج کی رات میں ہم نے جو ساری عبادتیں پہلے کی ہیں ہمیں اس پہ خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کے لیے 3 مراحل ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں ہم اس محسن کی پہچان کریں اور اس کی معرفت حاصل کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم زبان سے اس کی تعریف کریں. اور تیسرا شکر کا مرحلہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو یا جو نعمتیں ملی ہیں اس کے حوالے سے کہ جس سے ہمیں نعمتیں ادا کرنے والے کی معصیت اور نافرمانی ہو رہی ہو. اور پھر ہمارے ہاں جیسے عام طور پہ طریقہ یہ ہے کہ انسان سجدہ شکر ادا کرتا ہے. ہاں بے شک ہمیں آج کی شب سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ بھی شکر کا ہی ایک طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ جیسے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آپ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. آپ نے سن کے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور ہمیں بتایا کہ جب بھی تمہیں کوئی نئی نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کیا کرو سجدے کے طور پہ. تو اس لیے ہمیں بھی آج کی رات اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکا کے سجدہ شکر ادا کرنی چاہیے. اور جو اپنے چاند کے حوالے سے کہا تھا بس ایک ہی جملہ کہوں گا کیونکہ اس پہ بہت خوبصورت جملہ انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھیے جو رویت حلال کمیٹی میں ممبران ہیں مختلف مسالک کے علماء کے وہ بھی ذمہ دار شخصیات ہیں تو یقیناً وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے اوپر ان تمام لوگوں کی امور کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے اور پھر ان کے پاس بھی جب گواہیاں جاتی ہیں تو وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق انہیں پرکھتے ہیں. اس لیے ہمیں مثبت انداز میں سوچنا چاہیے اور حسن ظن اپنے علماء سے رکھنا چاہیے. انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بہتر اور تضحیق سے پرہیز کرنا چاہیے. علماء کی اس انداز سے گفتگو کرنا لطیفے اس کے بنا لینا یہ کسی بھی طرح سے مناسب عمل نہیں ہے.